بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے کل کے خطاب کے حوالے سے، جو انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر یہ خطاب کیا۔ ککری گراؤنڈ لیاری جو کہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی ککری گراؤنڈ ہے جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شادی ہوئی، اور اسی ککری گراؤنڈ سے بہت سے لوگوں کو للکارا گیا، اسی ککری گراؤنڈ سے کراچی کی سیاست کی گئی، اسی ککری گراؤنڈ سے پاکستان کی سیاست کا آغاز کیا گیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جانب سے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ کل جو تقریر کی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے، ان کا فوکس یہ تھا کہ اب کراچی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے میئرشپ حاصل کی ہے، یعنی ان کا میئر منتخب ہوا ہے، تو اب کراچی میں جو بلدیاتی سہولیات ہیں، کراچی کے جو کام ہیں، جو ایمینٹیز ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، وہ تمام دینے کی ذمہ داری اب پاکستان پیپلز پارٹی کے سر ہوگی۔ ماضی میں چونکہ بلدیاتی حکومتیں دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس ہوتی تھیں، پہلے جماعت اسلامی کے پاس بھی رہی، پھر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، پھر جماعت اسلامی کا میئر آیا، اور اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ 4 سال بلکہ ایک ٹینیور مصطفیٰ کمال کا رہا متحدہ قومی موومنٹ میں، اور اس کے بعد پھر وسیم اختر نے ایک ٹینیور گزارا۔ لیکن گلہ یہ ہوتا تھا کہ جو پارٹیاں بلدیاتی اداروں میں اقتدار میں ہوتی تھیں، وہ یہ کہتی تھیں کہ جی فنڈز نہیں دیے جاتے، پیسے نہیں دیے جاتے سندھ حکومت کی جانب سے، اس لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پہ جو دور رہا، جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا 2013 کا، اس کے بعد سے تو مزید مشکلات میں اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ سابق میئر کراچی وسیم اختر کئی دفعہ اشکبار بھی ہوئے، جاتے جاتے بھی وہ اشکبار ہوئے اور پیپرز انہوں نے پھاڑ دیے، بولا میں استعفیٰ دے دیتا، لیکن 4 سال پھر بھی مکمل کر گئے معاف کیجیے گا۔ لیکن ناظرین، اب سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں اب پاکستان پیپلز پارٹی کی میئرشپ ہے، اور اب کوئی جو ہے وہ عذر نہیں رہ جاتا، کوئی ایسا بہانہ نہیں رہ جاتا کہ کراچی کو سہولیات نہ دی جائیں، خاص طور پہ جو بلدیاتی سہولیات ہیں وہ نہ دی جائیں، جو کہ بڑی اہم ہوتی ہیں، جس میں پانی کی فراہمی، نکاسی آب، پھر کچرا جو ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈسپوز آف کرنا، اور ٹریٹمنٹ پلانٹس، روڈز، فٹ پاتھ، یعنی جتنی چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ کے اپنی زندگی کے دوران ایک استعمال میں لیتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیسک ایمینٹیز میں آتی ہیں، اور وہ پرووائڈ کرنا شہری حکومت کا کام ہے۔ اور اب چونکہ شہری حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو اب ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں۔ کل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ اب کراچی کے حوالے سے میں جواب دہ ہوں، یعنی اگر کراچی میں کسی کو شکایت ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کی جواب دہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس کے جواب دہ ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں اگر ہم بات کریں، یا ہم سندھ میں یا پورے پاکستان میں بات کریں، تو اب خاص طور پہ سندھ میں پہلے بھی کوئی حریف نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کچھ کیا گیا، اس کے بعد 9 مئی سے پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے، لیکن اب 9 مئی کے بعد کی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، اس میں اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی جو ہے وہ ممکن نہیں لگتا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے۔ اس لیے سندھ کے حوالے سے تو کوئی ایسے شک و شبہات نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ شکوک و شبہات میں پڑے، یعنی سندھ کے حوالے سے سندھ کی حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ لیکن اب مسئلہ قومی حکومت کا ہے، یعنی جو وفاقی حکومت ہوگی وہ کس کی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں دراڑیں پڑتی نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تخت پنجاب کا جو فیصلہ ہونا ہے الیکشنز میں، وہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ جو بھی پارٹی پنجاب میں کامیابی حاصل کرے گی وہی وفاقی حکومت بھی بناتی ہے۔ تو ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی پلاننگ اب یہ نظر آتی ہے کہ کراچی سمیت پورے پاکستان سے جو ہے نا وہ الیکشن میں سیٹیں حاصل کرنی ہے، تاکہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو چلے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ چیئرمین بنانے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ صدر مملکت عارف الوی کا ٹینیور پورا ہونے کی صورت میں سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ قائم مقام صدر ہوتے ہیں، تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ اب یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ لایا جائے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون دور رس چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر بھی ہو، کیونکہ قائم مقام صدر ہو، اس لیے یہ جو دراڑیں اب یہ یا دوریاں جو ہے مزید بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اور ویسے بھی کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کے قریب قریب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون
میں دوریاں آنا جو ہے نا ایک فطری عمل ہے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، روایتی حریف ہیں، اور ان دونوں کو آپس میں جو ہے نا یعنی مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ اکثر مائنس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے مائنس ہونے کے بعد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک رہتا ہے، کیا وہ نئے لوگوں کے ساتھ اگر الیکشنز میں اترتے ہیں یا اپنے آپ کو مائنس کر کے الیکشن میں اترتے ہیں تو کیا بلے پر جو ہے مہر لگ سکے گی، ووٹ حاصل کیے جا سکیں گے یا نہیں حاصل کیے جا سکیں گے۔ بہرحال ناظرین، تمام والوں سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ کے جناب اقبال ساند صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اور کل میں نے دیکھا آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر جو ہے وہ موجود تھے اور بڑا آپ نے جو ہے وہ کیک بھی ساتھ میں کاٹا اور پھر چیئرمین صاحب کی بھی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ سر، جو کل خطاب کیا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے، اب ایسا لگتا ہے کہ کراچی اب جو اگلی تیاری ہے وہ 2023 کے کراچی کے یعنی الیکشنز ہیں، جنرل الیکشنز، اس میں کراچی پر بھی فوکس کیا جائے گا۔ تو سر ایسی صورتحال میں آپ کی متحدہ قومی موومنٹ سے اختلافات نہیں شروع ہو جائیں گے، بلکہ شروع ہو گئے ہیں میرے خیال میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، سیاسی جماعتیں ہمیشہ اپنا ہوم ورک کرتی رہتی ہیں اور ان کو فیلڈ میں اپنی تیاری جاری رکھنی چاہیے۔ قطع نظر اس بات سے کہ ان کی اس تیاریوں سے کس سیاسی جماعت کو پریشانی یا تکلیف ہوتی ہے، یہ سیاست کا حسن ہے۔ ٹھیک۔ اور اختلاف رائے دیکھیں، اور سیاست میں جو ہے وہ ہمیشہ بارگیننگز بھی رہتی ہیں، گیو اینڈ ٹیکس بھی رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں؟ کچھ چیزیں چل رہی تھیں، کہا کہ آپ سے ہاتھ جوڑے گئے کہ آپ الیکشن کا بائیک آؤٹ نہ کریں۔ آپ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ انہوں نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا۔ بہرحال ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کیا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، وہ ہمیشہ یہ چاہے گی کہ ملک کے چپے چپے پر اپنی اثر و رسوخ کو، اپنی انفلوئنس کو ظاہر کرے، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، کے پی ہو یا بلوچستان ہو۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور ایم کیو ایم بھی اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ پیپلز پارٹی اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو گئی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، ڈاکٹر صاحب میں کئی پروگراموں میں، آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کہتا رہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے کراچی کو لے کر بہت سیریس ہیں۔ بالکل۔ اور انہوں نے اس بات کا اظہار کل ککری گراؤنڈ میں بھی کیا۔ تو یقینی طور پر چیئرمین جب میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کو بلانے کے بعد کل اس طرح ان کا پہلا پروگرام تھا، اور انہوں نے کہا کہ کراچی کو میں خود دیکھوں گا، کراچی کی شکایتوں کا ازالہ میں خود کروں گا، کراچی میں جو بھی ماضی میں ہوتا رہا اس کا ازالہ ہم کریں گے۔ یہ پہلی بار ہوگا ڈاکٹر صاحب، اور میری اپنی بھی دلی خواہش تھی ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ کچھ ایسی صورتحال بنے۔ میں شہر کو بیچارہ شہر کہتا تھا، اس لیے کہتا تھا، اور کئی دفعہ کہا ہے، آپ گواہ ہیں، کہ یہاں پر لوکل باڈی کے نمائندے ہوں تو کسی اور سیاسی جماعت کے ہوں، حکومت پیپلز پارٹی کی ہو، فیڈرل میں ایم این ایز اگر جیتے جائیں تحریک انصاف کے ہوں جو فیڈرل میں جا کے بیٹھے ہیں، صوبے میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہو۔ تو یہ شہر پورے ملک کا یہ واحد شہر تھا جو ہمیشہ تقسیم نظر آیا۔ تو یہ پہلی بار ہوگا کہ صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے، شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے۔ تو اب کوئی وجہ نہیں ہے ہمیں کہ ہم ڈیلیور نہ کر سکیں، اور اگر ان حالات میں بھی خدا نہ خواستہ ہم فیل ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی کے لوگ ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شہر کراچی کے لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ سر وقت بڑا کم رہ گیا ہے الیکشن میں، آپ کے پاس اس وقت بلدیاتی حکومت کے ذریعے اپنی کارکردگی دکھانے کا وقت ہوگا نہیں سر؟ مطلب اگر تو وقت پہ الیکشن ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اگر آپ نون لیگ کو 1 سال کی ایکسٹینشن، جو کہ زرداری صاحب مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ یہ اجازت دیں گے کہ نون لیگ مزید اس حکومت کو طول دے، اس لیے کہ اس وقت بڑی آئیڈیل کنڈیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بات نون لیگ کی قطعی طور پہ نہیں ہے، نون لیگ کی جگہ اگر شاید ہم خود بھی ہوتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر بلیو رکھتی ہے کہ حکومتوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، اور ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز ایسی نہ کریں جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی داغدار ہو یا کوئی ڈیموکریسی پر بات آ جائے۔ پیپلز پارٹی کا یہ موقف تو بالکل واضح ہے، جمہوری پارٹی ہے سر، جمہوریت پسند پارٹی ہے، جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے۔ بہرحال اس پہ مزید آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دو پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری ان کے کل کے خطاب کے حوالے سے، اور یعنی جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی حکومت حاصل کی، میئرشپ حاصل کی، اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ سندھ جناب اقبال سان صاحب. اس کے علاوہ ہمیں رہنما جماعت اسلامی ایڈوکیٹ سیف الدین نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے شرکت کی. سر آپ کی طرف آتا ہوں. اقبال صاحب سے ایک بات رہ گئی تھی، وہ مکمل کر لیں. جی اقبال صاحب، آپ کیا کہتے ہیں سر کہ یہ جو مطلب یہ حکومت ہے، آپ کہتے ہیں کہ بالکل بھی اس کی ایک دن بھی اس کی اسمبلی میں کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے جس طرح بریک سے پہلے آپ سے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پارلیمنٹ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی، ڈیموکریسی کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آئے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ہمیں 2008 میں گورنمنٹ ملی تو یوسف رضا گیلانی نااہل ہوئے، لیکن اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی. بالکل اسی طرح 2013 سے 18 میں میاں صاحب کو باہر نکالا گیا، لیکن اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی. یہ تھرڈ ٹائم ہوگا کہ عدم اعتماد کے ذریعے خان صاحب کو باہر نکالا گیا، لیکن اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کی تو یہ خواہش رہی ہے اور فیصلہ بھی یہی ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اور ہم الیکشن کی تیاریوں کی طرف جائیں. اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کی تیاریاں کریں، اور ہم فیلڈ میں موجود ہیں. ابھی بریک میں آپ سے یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں، الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں. کسی بھی صورت اگر ملکی حالات نے اجازت نہ دی تب بھی الیکشن کی طرف جانا چاہیں گے. دیکھیں ہماری تو خواہش یہی ہوگی کہ الیکشن، اسی بات سے مطلب آپ کے اور نون لیگ میں مزید اختلافات پیدا ہوں گے. اگر دیکھیں اگر صحیح بات کرنے سے نون لیگ ناراض ہوتی ہے تو یقینی طور پر ہم ان کو کوشش کریں گے کہ وہ صحیح بات کی طرف آ جائیں. سر، آپ لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو ان ہونے کا موقع نہیں ملے گا، آپ نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ آپ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے، آپ کے اتحاد کی وجہ سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم ملا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے اتحاد کی وجہ سے جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں ہمیشہ ان کا اتحاد ہوتا ہے. اسد عمر نے کہا کہ جی 2.5 کروڑ لوگوں کے سر ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے دیر کہا جو جماعت ہے یعنی پی ڈی ایم، سر ان کی بڑی اس کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ سر ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے دیر سے کہا پر درست کہا، میں ان کی اس بات کو اپریشیٹ کروں گا. دیکھیں اپوزیشن میں جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ یقینی طور پر ہمیشہ ایک پیج پر ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں. جو اقتدار میں جماعتیں ہوتی ہیں وہ اقتدار کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ بھی جس طرح ماضی میں خان صاحب کی گورنمنٹ تھی یا کسی کی بھی تھی. جو اقتدار کے پارٹنر ہوتے ہیں وہ اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اپوزیشن کے پارٹنر ہوتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن کئی بار کئی لمحوں پہ ایسا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا نون لیگ الگ سیاسی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی الگ سیاسی جماعت ہے، اور ہم اپنے نشان کے ساتھ ہی الیکشن میں جانا. اچھا سر، نمبر آف ووٹس آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ ہوں اسی کو حکومت کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں تو اس بات کو قائل ہوں پولیٹیکل ورکر. لیکن سر دیکھیں پھر میرا نیکسٹ کوسچن آپ شاید جی میں جماعت اسلامی کے حوالے سے ہوگا. بالکل ہوگا. جماعت اسلامی کے جو ہیں ووٹس ہیں، کل ووٹس وہ 9 لاکھ وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی 3 لاکھ سیٹس کی بات کر رہا ہوں. 3 لاکھ ووٹس سوری تو پھر اس طرح نمبر آف سیٹس کی بات کر رہا ہوں. پھر اس طرح کرتے ہیں تو خان صاحب کو بھی اقتدار نہیں ملنا چاہیے تھا. ووٹس تو پھر تمام اپوزیشن جماعتوں کی زیادہ تھے. دیکھیں نمبر آف سیٹس، ہم ذرا سا ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب سے نمبر آف سیٹس جی ایڈوکیٹ صاحب، میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اب کیا لا عمل ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی 9 لاکھ ووٹس آپ کے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 لاکھ ووٹس ہیں اور ان کا میئر ہے، آپ ناکام رہے نمبر آف سیٹس کی وجہ سے، میئرشپ نہیں حاصل کر سکے، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں دعوے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو ریکارڈ پر ہے، الیکشن کمیشن کی ریکارڈ پر ہے. پیپلز پارٹی بھی اسے ڈینائی نہیں کر سکتی، کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے. پھر سیٹس کے معاملے میں بھی الیکشن والے دن تک رات تک جماعت اسلامی کی سیٹ سب سے زیادہ تھی، اور رات کو پھر چینج ہونی شروع ہوئی اور اگلے دن تک یہ 15 سیٹیں جماعت اسلامی کی کھا گئے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں. اس وقت ہمارا جو لائے عمل ہے نا، وہ لائے عمل صرف ایک میئرشپ کی سیٹ حاصل کرنا نہیں ہے. اصل میں الیکشن جیتنے کے لیے جو چلن پیپلز پارٹی نے اختیار کیا ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہے. وہ چلن یہ ہے کہ کسی بھی طور پر گورنمنٹ کی مشینری استعمال کر کے الیکشن جیت لو. اچھا اب یہ تو اگر یہ طریقہ ہوا تو پھر آئندہ انتخابات رہیں گے ہی نہیں. یہ جو قومی اور صوبائی کے انتخابات آنے والے ہیں، جس میں بلاول بھٹو صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ جیسے کراچی کے انتخاب جیتے ایسا ہی ہم باقی انتخاب بھی جیت لیں گے. تو اگر یہی طریقہ ہے تو پھر انتخاب کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا سر کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی مشینری استعمال کر کے الیکشن جیت لیے گئے.
مطلب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا اور حکومتی مشینری استعمال کرتے تو آپ لوگوں کو 9 لاکھ ووٹس کیوں پڑنے دیتے, خود 3 لاکھ کیوں لیتے؟ پھر یہ سچویشن ریورس کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر حکومتی مشینری استعمال کرنی ہو تو یہ کون سا مسئلہ, کون سی راکٹ سائنس رہ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے ووٹس کو کم کر کے اپنے ووٹس بڑھا لیے جاتے اور سمپل میجورٹی سے بڑے آرام سے مطلب آتے ایوان میں. یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ اگر ایبسنٹ ہو گئے 30-31 بندے تب پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی, ایک ہنگ پارلیمنٹ نہیں بنتی. یہ تو بڑے پھر اس طریقے سے کام کیا تھا کہ جی بڑے آرام سے ایوان میں اکثریت کے ساتھ میئر آ جاتا. آپ نہیں سمجھتے کہ پھر آسان ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب یہی تو کیا, جن سیٹوں میں, جن 15 سیٹوں میں جماعت اسلامی کے ووٹ انہوں نے کھائے اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا کہ رات کو انہوں نے رزلٹ تبدیل کیا اور 2 دن میں تھیلوں میں بھی ووٹ تبدیل کیے. اورنگی ٹاؤن کے اندر 60,000 جیتے ہوئے آدمی کو 1200 ووٹ کے مقابلے میں ہروا دیا. یہ 3 لاکھ ووٹ جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ اسی طرح تو بنے ہوئے ووٹ ہیں کہ الٹے پلٹے ووٹ ڈلوا کے جماعت اسلامی کی ڈبل اسٹیمپ لگوا کر انہوں نے اگلے دن وہ ووٹ خراب کیے. تو وہ ان کو جو ایک مطلوبہ اکثریت چاہیے تھی میئر حاصل کرنے کے لیے وہ پھر بھی نہیں مل پائی کیونکہ پی ٹی آئی سے جماعت کا اتحاد ہو گیا. تو انہوں نے پھر دوسرا حربہ اختیار کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو مقدمات میں ملوث کرنا, گھروں پر جا کر تھریٹ دینا, تھانوں میں بند کرنا یا اٹھا لینا. لیکن 9 مئی کا واقعہ پیپلز پارٹی نے تو نہیں کرایا نا سر؟ نہیں, یہ تو 9 مئی کا واقعہ تو ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ثابت ہوا. اس سے پہلے ہی پیپلز پارٹی گھڑی گھڑی اعلان کر رہی تھی کہ ہر قیمت پر جیالہ میئر ہوگا. بھائی ہر قیمت پر. اچھا, اگر 9 مئی کا یہ ثانیہ نہ ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر آپ لوگ میئر بنا لیتے اپنا؟ نہیں, پھر بھی اگر پیپلز پارٹی یہی کچھ کر, یہ وہ تو ظاہر پیپلز پارٹی نے یہی کرنا تھا. وہ تو اعلان باقاعدہ تمام قیادت ان کی یہی اعلان کر رہی تھی کہ ہر قیمت پر جو ہے جیالہ میئر, تو ہر قیمت پر انہوں نے حاصل کر لیا. تو بھائی ہم کہتے ہیں پھر یہ الیکشن کرانے کا تکلف کیوں؟ آپ یہ دیکھیے ایک چیز اور میری نوٹ کی کہ میئر کو جس طرح لے کر آئے ہیں ان کے لیے قانون تبدیل کیا گیا. الیکشن کمیشن نے ان کی نااہلیت جو ایڈمنسٹریٹر کے طور پر تھی ختم ہونے کے لیے پورے 6 مہینے انتظار کیا. انہوں نے 8 دسمبر کو استعفیٰ دیا اور 9 جون کو الیکشن کمیشن نے میئر کا پروسیس شروع کیا. پورے 6 مہینے انتظار کیا اس کام کے لیے کہ مرتضی وہاب صاحب کی نااہلیت ختم ہو جائے. تو آپ سوچئے اس طرح پرسن اسپیسیفائڈ قوانین بنانا, پھر الیکشن کمیشن کا اس طرح اس پورے کھیل میں شریک ہونا, تو یہ تو مطلب کوئی چیز. اب ہم دیکھیں ہمارا مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کراچی کے لوگ پہلے ہی بہت زخم خوردہ ہیں, پریشان ہیں, اور اب یہ اس الیکشن نے ان کو بڑا اذیت میں مبتلا کر دیا ہے کہ بھائی اگر اسی طریقے سے انتخابات. لیکن اس کا مطلب یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھنک ٹینک بہت اسٹرانگ ہے نا, جو کہ تمام چیزیں پہلے سے فورس ہی کر لیتے ہیں کہ تمام چیزیں قانونی طور پہ کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو بھی موقع دیتے کہ جی آپ ان کی نااہلی موو کرتے ہیں تمام چیزیں. سر یہ بھی تو کریڈٹ دینا چاہیے نا, پلاننگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. اس کا تو ہم کریڈٹ اتنا دینے کو تیار ہیں. آئندہ لوگ جو ہے پی ایچ ڈی کیا کریں گے اس موضوع پر. پیپلز پارٹی نے جو دھاندلی کے طریقے اس دفعہ ایجاد کیے نا اس پہ تو لوگ آئندہ پی ایچ ڈی کریں گے. یونیورسٹیاں اس کس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی کرایا کریں گی, لوگوں کو ڈگری. مبینہ دھاندلی کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں جب تک کہ دھاندلی پروف نہ ہو اس وقت آپ کسی پہ الزام ضرور لگا سکتے ہیں لیکن حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. سر یہ میں تو اس لیے دیکھیں میں غیر جانبدار اس لیے ہوں کہ صحافتی اصول جو ہیں اس حوالے سے آپ کسی کو مجرم نہ کہیں, ملزم کہیں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے. اسی طرح ہم تو دیکھیے, ہم تو اگر آپ کی کوئی چیز آپ کے سامنے میں اٹھا لوں اور آپ سے پھر یہ کہوں کہ اب آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اٹھائی ہے بلکہ کہیں مبینہ طور پر میں نے اٹھائی ہے, تو آپ تو یہ کہیں گے بھائی میری آنکھوں کے سامنے جو رزلٹ تبدیل ہوئے ہیں نا, ہمارے پاس فارم 11 موجود, فارم 12 موجود جو پریزائڈنگ آفیسر نے جاری کیے. آپ رات کو ریٹرننگ افسر صاحب جو ہے دوسرا رزلٹ بنا کے دے دیتے ہیں, تو اس کو مبینہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ عدالتوں سے آپ لوگوں کو کوئی انصاف نہیں ملا اس حوالے سے. اچھا سر آپ کی طرف میں آؤں گا لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کا اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, ایڈوکیٹ سیف الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما ہیں جماعت اسلامی کے. اس کے علاوہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اقبال خان صاحب موجود ہیں, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی جماعت اسلامی کا جو گلہ ہے, جو دعویٰ ہے اور جو باتیں کی انہوں نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو میئر کا الیکشن تھا یہ ہم سے چھینا گیا. اقبال خان صاحب آپ اس پہ جواب دینا چاہ رہے تھے. دیکھیں سیف صاحب نے جو گفتگو کی کہ جناب ان کی قیادت یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پہلے سے اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ میئر جیالہ ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ کیا جماعت اسلامی یہ پہلے سے اعلان نہیں کری تھی کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر کراچی ہوں گے؟ لیکن تمام سیاسی جماعتیں جب الیکشنوں میں موجود ہوتی ہیں, جب وہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو وہ صوبائی حکومت بنانے کے دعوے بھی کرتی ہیں اور قومی حکومت بنانے کے بھی دعوے کرتی ہیں
اور جب لوکل باڈی کے الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کمپین میں جب کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یہ بھی وہ بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں جیت رہا ہوں, تو یہ کوئی اچنبھے کی تو بات نہیں ہے. اگر اس بات کو یہ پلی بنا کر یہ کہتے ہیں جناب سب کہہ رہے تھے کہ جالا جیتے گا, تو ہم نے ہوم ورک کیا ہوا تھا, ہم نے اس شہر کو میں کام کیا تھا, کم زیادہ وہ اگر بحث ہے اس پر ہو سکتی ہے بات, لیکن پچھلے کئی سالوں سے اس صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے, تو جماعت اسلامی کے بعد ڈیلیور کرنے کے لیے کیا تھا, یا کیا ڈیلیورنس انہوں نے کی تھی جس کے بیس پر یہ کہتے تھے کہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر بنیں گے. ہمارے پاس تو ریزنز تھے کہ ہم نے اس شہر میں کام کیے ہیں, کم کیے ہیں, زیادہ کیے ہیں, جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ اس پر بحث ہو سکتی ہے, اس پر بات ہو سکتی ہے, لیکن اس صوبے میں ہم نے ڈیلیور کیا. اس صوبے کے سب سے بڑے شہر, اس ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہم نے ڈیلیورنس کی ہے, اور اب جیسے ہی چند دن ہوئے ہیں میئر کراچی کو آئے ہوئے, رات دن وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں, اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ وہ میئر کراچی پرفارم کرے گا. ہے وہ یہ ہے کہ جی جو 32 لوگ غیر حاضر ہو گئے, اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے 32-33 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے یعنی ساتھ نہیں دیا اپنی پارٹی کا. یہ روایت جو پڑھتی جا رہی ہے, اگر کل کو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ممبرز اگر ان کے ممبرز جو ہے نا آپ کے ممبرز جو ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت بار ہوا ہے, تو پھر آپ لوگوں کو کوئی گلا تو نہیں ہوگا اپنے ممبر سے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ بڑی طویل فہرست ہے, ہم اس بحث میں جائیں گے تو بڑی طویل فہرست ہے. اپنا مخدوم امین فہیم کو بھی پارٹی سنبھالنا پڑ گئی تھی, بڑی طویل فہرست ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنانی پڑ گئی, پیٹریاٹ بنایا گیا. سینٹ کے الیکشن میں صادق سنجرانی کے بعد نمبر پورے نہیں تھے, نمبر پورے ہوئے. پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ, نون لیگ کے نمبرز پورے تھے پی ٹی آئی کے مقابلے میں. کے نمبرز تو آپ نے پورے کرائے سر دیکھیں آپ لوگوں نے, یہ بحث ہے نا, میں نے کہا طویل بحث ہو جائے گی. دیکھیں یہاں بات یہ ہے, وہ تو زرداری صاحب نے پی ٹی آئی کو دکھانا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ڈاکٹر صاحب دیکھیں سنیں, آپ ہی کے پروگرام میں کئی بار میں نے کہا کہ جماعت اسلامی اپنے نمبرز پورے نہیں کر پائے گی. 9 مئی کا واقعہ, یہ کہتے ہیں جناب ان کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن بن گئی, تو ہم نے دعوت دی تھی تحریک انصاف کو. یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جماعت اسلامی کے اپنے ممبران جو ہیں وہ نہیں ساتھ دیں گے. جماعت اسلامی کے اپنے ممبران نے تو سب نے ساتھ دیا. ہاں ہمیں کچھ امید تھی, کچھ لوگ رابطے میں تھے, انہوں نے نہیں کیا. اچھا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, اچھا ہے, وہ کرنا چاہ رہے تھے. بالکل ایسا ہے. 4 لوگ رابطے میں تھے, کسی دن آپ کہیں گے میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا. سر بتا ہی دیں, نہیں رہنے دیں, ان کی بھی عزت ہے, ان کی بھی عزت ہے, رہنے دیں. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جماعت اسلامی جو آج تحریک انصاف کی حمایت میں ڈوبے چلی جا رہی ہے, صرف میئر کراچی کے لیے ان کو ووٹ چاہیے تھے. بات کو رکھ دیں 9 مئی کے واقعات کو ایک طرف, کہ جناب کس طرح پوری دنیا میں ملک کی جگسائی ہوئی ہے, چھوڑ دیں ایک طرف, رکھ دیں اس کو, کہ جماعت اسلامی کو صرف میئر کے ووٹ چاہیے تحریک انصاف سے, اس لیے وہ اچھی ہے. ملک کے ساتھ جو انہوں نے کیا 9 مئی کو, چلے جی 9 مئی کا یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا کرا دھرا تھا, اس لیے 9 مئی کا چانس مل گیا ان کو. کراچی میں کیا نہیں ہوا, رینجرز کی چوکی کو جلایا گیا, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, پبلک کی بسوں کو توڑ پھوڑ کی گئی, جلایا گیا. مطلب اور کیا اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں ہم؟ 200 لوگوں کو خدا نہ خواستہ مارنا چاہتے ہیں کیا؟ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے دھوکہ دیا, پیپلز پارٹی نہیں دیا. ان کی اسٹریٹجی اچھی نہیں ہوگی شاید, اس کا رونا ضرور رو لیں, ان کو اجازت ہے, لیکن پیپلز پارٹی پہ الزام نہ لگیں, اس کی اجازت نہیں دے سکتے. سیف الدین صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ جماعت اسلامی کیا اسٹانس رکھتی ہے 9 مئی کے واقعہ, یہ نشانہ 9 مئی کے حوالے سے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس میں ساتھ دیتے ہیں آپ, یا کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے ظاہر افسوسناک ہیں. کسی پرائیویٹ پراپرٹی کو بھی اگر کوئی جلائے گا تو بڑی بات ہے, لیکن یا تو ملٹری کی جو بھی انسٹالیشن کچھ تھیں اس پر حملے کی کوشش ہوئی یا جلا دیا گیا, تو ظاہر شرمناک بات ہے اور کارروائی ہونی چاہیے, لیکن اس کو گولڈن اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کرنا پیپلز پارٹی کا یہ شرمناک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی کچھ کم نہیں کیا اس ملک میں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے دن جو کچھ ہوا تھا, ہزاروں کی تعداد میں ٹرالرز جلا دیے گئے تھے, ریلوے کی پٹریاں اکھاڑ دی گئی تھیں, اسٹیشنوں کو آگ لگا دی گئی تھی, ریلوے کی بوگیاں جلا دی گئی تھیں. اسی طرح ایم آر ٹی کی تحریک میں جو ذوالفقار نے کیا وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ اگر آپ پیپلز پارٹی پر پابندی لگا دیں کہ جی انہوں نے اتنے بری حرکتیں کی تھی, تو ظاہر ہے نہیں اس کو کوئی بھی مانے گا نا. تو دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے, تو انہوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. یہ ابھی تک بہت آپ سمجھتے ہیں کہ جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی ان واقعات کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اس کی آڑ میں اگر ہاٹ سیٹنگ کر رہی ہے, جو کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب وہ لوگ ہم سے رابطے میں تھے, تو یہ شرمناک بات ہے نا کہ ایک دوسری پارٹی کے لوگ, جبکہ معذرت کے ساتھ آپ نے بھی ہمارے لوگوں سے رابطے کیے تھے بھائی, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میرے پاس ایویڈنس موجود ہے, ناسور ہے, کینسر ہے پارٹیوں کی ڈیفیکشن. تو اگر یہ سعید غنی صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ میں خود لوگوں سے رابطے کر رہا تھا, میں خود لوگوں کو
फॉरवर्ड ब्लॉक की खुशखबरियां सुना रहे थे। तो ये पॉलिटिक्स के अंदर ये तो बड़ी गंदी एक पॉलिटिक्स है ना जो ये करने की कोशिश की गई सारी इसमें। ठीक ठीक जी, इकबाल खान साहब थोड़ा डॉक्टर साहब बड़े बहुत ही अफसोस के साथ कंपैरिजन देखें सैफ साहब का कि एक पार्टी की लीडरशिप जिसको पीपल्स पार्टी का वर्कर अपनी माँ का दर्जा देता, जिस बेनजीर भुट्टो को पीपल्स पार्टी का वर्कर अपनी बहन का माँ का दर्जा देता था, उसकी एक अंधोनाक वाक्य में उसको शहीद कर दिया गया। जब आपके घर में शहादत हो, खुदा ना खास्ता आपकी माँ का इंतकाल हो जाए, तो क्या आप सड़क पे जाके ट्रक जलाएंगे, गाड़ी जलाएंगे? मेरे भाई, पीपल्स पार्टी ने तो हजारों दफा कुर्बानियां दी हैं, बार बार गिरफ्तारियां दी हैं। क्या खान साहब की गिरफ्तारी पर ये सब कुछ हुआ जो होना चाहिए था? उसको कंपैरिजन आप कर रहे हैं एक शहादत के साथ। आपको अफसोस नहीं होता? जमात इस्लामी का मुनाफिकाना रवैया हर वक्त रहता है। ये प्ली क्या ले रहे हैं आप? देखें, एक तरफ शहादत है, जान से चले जाना। इस मुल्क की सबसे पॉपुलर लीडर थी उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जिसको जान से हाथ धोनी पड़ गई। उसका कंपैरिजन एक गिरफ्तारी से दे दें तो 2 दिन की गिरफ्तारी थी। और खुदा का खौफ करें यार, कोई बातें सोच समझ के शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है इकबाल खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।